خواتین و حضرات، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اقبال، بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے۔ بات آج کی ایک سلسلہ شروع میں نے کیا ہوا ہے، اور لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تھی انگریزی کے حوالے سے ہوئی تھی، لینگویج کے زبان کے حوالے سے ہوئی تھی، اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو تصور ہے کہ یہ زبان بہت مشکل ہے، کوئی بھی زبان مشکل نہیں ہوتی۔ آپ اسے سیکھنے کی آپ میں خواہش ہونی چاہیے، ایک امنگ اور ترنگ ہونی چاہیے، تھوڑا بہت ماحول ہونا چاہیے، کچھ محنت ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا جسے پرسپریشن اینڈ انسپریشن بوتھ، آپ ایک جذبہ بھی ہو اور آپ محنت بھی کریں۔ تو انگلش سیکھنے کے لیے میں نے کچھ باتیں آپ سے کی تھی کہ آپ ووکیبلری ذہن میں رکھیں، کچھ ٹینسز کو ذہن میں رکھیں، پھر بولتے رہیں، پہلے غلط بولیں پھر وہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن آج میں جس چیز پہ کچھ تھوڑا ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے انگلش چلیے آپ نے سیکھ لی، لیکن وہ ایسی انگریزی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پنجابی بول رہے ہیں یا پشتو بول رہے ہوں یا سندھی بول رہے ہوں یا ہندی بول رہے ہوں، کوئی اور زبان بول رہے ہوں۔ جیسے ہم چائنا سے کئی دفعہ چائنیز کو بولتے ہوئے سنتے ہیں، انگلش بولتے ہیں وہ، لیکن وہ جو چائنا کی ایکو ایک ان کے اندر ہوتی ہے، اسی طرح رشیا سے جب سنتے ہیں تو وہ ایکو ختم کی جا سکتی ہے اگر آپ کوشش کریں تو۔ اس کے لیے کوشش بہت ضروری ہے، تو تب وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس میں ایکسنٹ کی بہت ضرورت ہے اور فنیٹکس آپ کو پتہ چلنا چاہیے، لیکن آسان طریقے میں بتانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ بہت سے فنیٹکس میں جائیں گے، بہت سی کتابیں پڑھیں گے، شاید تب بھی آپ بول نہ سکیں۔ ایک میرے عزیز تھے، مجھے کہا انہوں نے کہ میں نے لنگوسٹکس میں ایم اے کیا ہے اور ساری فنیٹکس سیکھی ہے، میں نے فلاں پہ ایمفیسائز کرنا ہے لفظ پہ، فلاں پہ نہیں کرنا، فلاں پہ اسٹریس دینا ہے۔ میں نے کہا وہ آپ ایسا کریں، آپ مجھے بول کے تو دکھائیں، کیسے بولیں گے؟ بولنے کی پریکٹس نہیں کرائی گئی تھی۔ اصل میں یہ پریکٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، صرف اصول جان لینے سے کہ جی فلاں ایکسینٹڈ ہے ورڈ، اس کا سلیبس فلاں ان ایکسینٹڈ ہے، اس سے بات نہیں بنے گی، اگرچہ وہ بھی تھوڑی بہت ہیلپ اس سے ہو سکتی ہے، لیکن جو زیادہ اہم چیز ہے وہ پریکٹس ہے۔ اور میرے ذہن میں ایک عجیب سی تصور، میں یہ فنیٹکس یہاں پڑھاتا رہا ہوں، بہت دیر تک سکھاتا رہا ہوں بچوں کو، اچھے خاصے گروپس میرے پاس آتے رہے اس کے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انگلش کی الفابیٹ ہی ہمارے بچوں کو ہم صحیح طرح سے نہیں سکھاتے۔ الفابیٹ اگر آپ اس کی تلفظ آپ کا صحیح ہو جائے الفابیٹ کا، تو پھر آپ کا ایکسنٹ بڑی حد تک صحیح ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایل نہیں ہے ایل ہے، تو آپ کو بال کہنا آ جائے گا، ٹال کہنا آ جائے گا۔ آپ کو اگر معلوم ہو کہ یہ ٹی جو ہے ٹی نہیں ہے ٹھی، تو پھر آپ ٹال کہنا سیکھ جائیں گے۔ تو میں آج آپ اس طرح بہت سارے مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں اور بعد میں دوں گا بھی، لیکن پہلے الفابیٹ، انگریزی کی جو الفابیٹ ہے وہ آنا بہت ضروری ہے۔ تو میں وہ دہرانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کو سب کو آپ نے پڑھ رکھی ہے، عام زبان میں جیسے سکھاتے ہیں، لیکن اگر صحیح کوشش کی جائے تو پھر تلفظ پر اس کا بڑا مثبت اثر پڑتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ یا زی۔ امریکن اسے زی کہتے ہیں، برٹشر جو برٹش کے رہنے والے ہیں، برطانیہ کے رہنے والے ہیں، انگلش ہیں، وہ اسے زیڈ ہی بولتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے، میں نے پڑھا اے بی سی ڈی ایچ ہیز، آپ جب ایج صحیح بول لیں گے آپ ہیز ہیو بھی صحیح بول سکیں گے، ہاؤس
آپ صحیح بول سکیں گے. HIJK. اگر آپ کھے صحیح بولیں گے تو پھر آپ کیسے بولیں گے صحیح بول سکیں؟ کائنڈ، کھین. سو یہ جتنے الفاظ ہیں ظاہر ہے کہ وہ لیٹرز سے بنتے ہیں. لیٹرز کا پہلے صحیح تلفظ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. ایل، جیسے میں نے کہا ایل، یہ ایل نہیں ہے، ایل. جب آپ ایل کہیں گے تو آپ کہیں گے لیگ، لاؤڈ، لیو، لاسٹ. تو یہ ایل کو صحیح طرح سے پڑھنا بہت ضروری ہوگا. MNO، یہ لفظ ایسا ہے، حرف ایسا ہے جو صحیح طرح بولنا نہیں جاتا. ہم لوگ کہتے ہیں او. تو جب ہم او کہتے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم کہیں گے GO، گو. پر یہ لفظ او، یہ حرف، میں غلطی سے لفظ کہہ رہا ہوں، یہ حرف جو ہے، لیٹر جو ہے، یہ او ہے. او. اگر آپ کو او کہنا آ جائے گا تو آپ کہیں گے گو، نو، سو. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں حروف کی پہچان ہو، ان کی صحیح تلفظ ہمارے پاس ہے. پھی، اب اکثر سے پی بولا جاتا ہے. جب آپ اسے پی کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پرسن، پیپل، پاؤنڈ. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ پی نہیں ہے، پھی، آپ کو پریکٹس کرائی گئی ہو پھی، تو آپ کہیں گے پاؤنڈ، پرسن، پیپل، پلیٹ فارم، پلو، پاؤنڈ. میں نے جیسے پہلے کہا. اسی طرح کیو، کائنٹ، کوئک. یہ آر نہیں بولنا آپ کو، رے والا لفظ آخری بولنا ہی نہیں ہے. تو تبھی وہ آپ کو آر او ٹھیک ہوتا ہے. مثلا فارم، آر آپ میں فارم نہیں ہے یہ جو کہ عام طور پہ بولے جاتا. فارم، نام. ہاں، ریٹ اگر وہ شروع میں آئے تو تب ٹھیک ہے، ریٹ، رن. لیکن جب یہ بیچ میں اس طرح سے آئے گا تو اسے ایسے بولتے ہیں. یہ لفظ آر نہیں ہے، تو QRST. اگر آپ ٹی نہیں کہیں گے اور ٹھی کہیں گے تو پھر آپ کہہ سکیں گے ٹیبل، ٹاؤن، ٹرن، ٹاپ، ٹیلیفون. کیونکہ آپ کو ٹھی کا تلفظ آ گیا، آپ ٹیلی فون نہیں کہہ رہے، ٹیلی فون کہہ رہے ہیں. ڈبلیو، یہ ڈبلیو نہیں ہے، ڈبلیو. وولف، وومن. واٹ، وائی، ویئر. تو یہ جو چند حروف ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے. ایکس، یہ ایکس نہیں ہے. اگر آپ ایکس کہیں گے تو پھر آپ کہیں گے ٹیکس کہیں گے آپ. یہ صحیح تلفظ نہیں ہے. لفظ تلفظ کا ہے ٹیکس، ٹی اور ایکس. ٹیکس، ریکس، ٹیکس. اور ایکٹ، فیکٹ، ٹی، فیکٹ. اور ایکس، جیسے میں نے آپ سے کہا کوئی بھی لفظ آپ لیں، لیکس، فیکس. تو ایکس، وائی، زی، زو، زیبرا، زون. تو اور ایکس، وائی، زی یا زیڈ، اگر آپ ان کو صحیح سیکھ لیں گے تو پھر یہ تلفظ آپ کے صحیح ہونے لگیں گے ایک حد تک، اور ان کی پریکٹس بہت چاہیے ہوگی. اسی طرح میں آپ کو جو نمبر ہیں، گنتی جسے اردو بولتے نمبر، وہ بھی غلط ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں. میں تلفظ کے معاملے میں ہمیشہ بہت متفکر رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں. اردو میں بھی ہم بہت غلط الفاظ بولتے ہیں. اب یہ غلط لفظ ہے تو لوگ غلط کہتے ہیں اسے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غلط ہے.
اس طرح کتنے الفاظ ہیں جو ہم درست نہیں بولتے. تو اسی طرح گنتی کا جو ہے سوال نمبر کا ہے، مثلا وان، یہ ون نہیں ہے، وان، ٹو. اگر آپ ٹو آپ کہیں تو کہیں آپ ٹوڈے، ٹو، تھری. اب یہ THREE بڑا اس کو پروناؤنس کرنا مشکل ہے. تھری، یہ نہ تھے ہے نہ سین ہے، یہ ہے تھری. جیسے تھاؤزنڈ، تھرٹین. سو 1 2 3 4. It's not 4. 400, 4,000, 4, 5, 6. اگر آپ 6 صحیح بول رہے ہیں تو کیا آپ کہیں گے وہ فکس. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000. So we should be very cautious, very clear, we should be having full knowledge of the actual pronunciation. Phonetics means phone، آواز کیسے نکالنی ہے. تو اگر آپ کے الفابیٹ ہی غلط ہوں گے، الفابیٹ ہیں لفظ، اب اردو میں اگر آپ بولتے ہیں، اگر آپ کے الف بے پے یہی درستی نہ ہو تو پھر آپ اسے صحیح کیسے بولیں گے. تو انگلش میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے الفابیٹ کو درست کرنا چاہیے. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. تو میرے عزیزوں جو سن رہے ہیں، دا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی مسٹ ٹیل یو کہ ہماری تلفظ اسی لیے غلط ہوتا ہے کہ الفابیٹ ہی درست نہیں، اور پھر ہم اس کی طرف کوئی کیئر نہیں کرتے. ہمارا لہجہ، اب ہمارا جو اپنا لوکل لہجہ ہے وہ غالب آ جاتا ہے. وہ اپنی لوکل لہجے میں پنجابی بولیں، ٹھیک بولیں، آپ صحیح طرح سے بولیں، اس سے بھی انصاف ہونا چاہیے. پرشین بولیں، صحیح طرح سے بولیں، تلفظ کے ساتھ بولیں. تو اگر آپ انگریزی پنجابی انداز سے بولتے ہیں، مثلا جیسے ہم سنا کرتے ہیں اٹ از اے کیٹ آئی سا اٹ دیئر شی واز سٹنگ آن دا ٹیبل شی فیل ڈاؤن. اب آئی ہیو ہرڈ پیپل اسپیک لائک دیٹ. Now, in the same way, if you appear in some interview of CSS or PMS, if your accent is not proper, if your pronunciation is not exact as it is, naturally you may deliver so many good things. You may be full of knowledge, erudition, sagacity and wisdom, but you will never qualify that, because people who have pronunciation, who have correct pronunciation, exact pronunciation, they would certainly win over, they will get many more marks. So I'll continue with it later on too, when we meet again, and I will be letting you know. In some of my previous lectures, I have tried to give you some of the exact pronunciation of the words. If you can switch over to my previous video, in one of my previous videos, I have already given you some of the examples. Generally people say example, but the word is example, sample. So these things have to be kept in mind. If we keep them into mind, then certainly we can improve upon our accent. And accent is magical, I must tell you. It has a magical impact upon the listeners.
if you are really, he would say he is well taught, he has got education in some good institution, in some English medium school, he has come from England, he has learned all these things. So that would exert a very wholesome impact upon the examiner. But you have to be very correct, you have to try, you have to endeavor, you have to develop a keen interest in your heart, and then I can tell you, when I was a student, I was in Khushab, people could hardly talk even Urdu, what to talk of English. And in a very strange way, we learned English over there. A very fantastic, strange, eccentric, phenomenal boy, girl, book, table, these words we learned. But then with the passage of time, I had some understanding, I had some desire. I heard from BBC, and I had that British, there is a what you call CD, that is Oxford Talking Dictionary. Oxford Talking is not Oxford, it's Oxford Talking Dictionary. If you listen to that, and now you have an access, because you have got your channels, you can switch over any channel, English channel, British channel, you can certainly improve upon your pronunciation, your accent, and your language, and your improvement of your language is the improvement of your personality. Thank you very much.